السلام علیکم۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے وہ زمین پر ہی رہتا آ رہا ہے۔ یہی زمین اس کی ماں ہے۔ یہ ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا دیتی ہے، پینے کے لیے پانی دیتی ہے، کھانے کے لیے اناج اور پھل دیتی ہے اور رہنے کے لیے جگہ دیتی ہے۔ انسان نے ابتدا میں چھوٹے چھوٹے دیہات بنائے، پھر شہروں میں رہنے لگا، مشینیں بنائیں، گاڑیاں بنائیں اور پھر ایک دن اس نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ اس نے چاند، سورج اور ستاروں کو دیکھا اور سوچا کیا یہ سب صرف دیکھنے کے لیے ہیں یا ہم کبھی ان تک جا بھی سکتے ہیں۔ یہی سوچ انسان کے دل میں ایک آگ کی طرح جلنے لگی، آگ علم کی، جستجو کی، آگے بڑھنے کی۔ انسان نے پہلے زمین پر چلنا سیکھا، پھر سمندر پار کیا، پھر آسمان کی بلندیوں میں اڑنا سیکھا۔ پہلے پرندوں کو دیکھا تو سوچا میں بھی اڑوں، اور پھر ہوائی جہاز بن گیا، پھر راکٹ بنے، اور انسان نے سوچا اب زمین سے باہر جانا چاہیے۔ 1961 میں ایک روسی خلاباز یوری گاگرین پہلا انسان بنا جو زمین کے گرد گھوما۔ پھر 1969 میں امریکی خلاباز نیل آرمسٹرانگ چاند پر پہنچا۔ یہ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ تب پوری دنیا نے دیکھا کہ انسان واقعی آسمان تک جا سکتا ہے۔ چاند تک پہنچنے کے بعد انسان کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر ہم چاند پر جا سکتے ہیں تو شاید ہم کسی اور سیارے پر بھی رہ سکتے ہیں۔ پھر سائنسدانوں نے ٹیلیسکوپ اور مشینیں استعمال کر کے خلا کا جائزہ لینا شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ سیارے بہت گرم ہیں، کچھ پر ہوا نہیں، کچھ پر زہریلی گیسیں ہیں، لیکن ایک سیارہ ایسا ہے جہاں کچھ امید نظر آتی ہے، اور وہ سیارہ مریخ ہے۔ مریخ پر برف ہے، پانی کے آثار ملے ہیں اور وہاں دن اور رات بھی زمین جیسے ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ہوا بہت کم ہے اور درجہ حرارت بہت ٹھنڈا ہے۔ لیکن انسان نے کہا اگر زمین نے ہمیں جینا سکھایا ہے تو ہم کہیں بھی جینا سیکھ سکتے ہیں۔ پچھلے 100 سال میں انسان نے سائنس میں بہت ترقی کی۔ آج راکٹ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ لوگوں کو خلا تک لے جا سکتے ہیں۔ اسپیس ایکس نامی کمپنی نے ایسے راکٹ بنائے جو واپس زمین پر آ سکتے ہیں۔ اب راکٹ ایک بار استعمال کر کے پھینکے نہیں جاتے بلکہ بار بار چلائے جا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا قدم ہے کیونکہ اب خلا کا سفر سستا اور آسان ہو رہا ہے۔ سائنسدان خلا میں اسپیس اسٹیشن بنا چکے ہیں جہاں لوگ مہینوں تک رہتے ہیں، کام کرتے ہیں اور زمین کو اوپر سے دیکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ تیاری ہے اس دن کے لیے جب انسان زمین چھوڑ کر نئی دنیا میں بسے گا۔ اب سوال آتا ہے انسان زمین کیوں چھوڑے گا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، زمین پر آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہر جگہ لوگ ہی لوگ ہیں، شہر بڑے ہوتے جا رہے ہیں، درخت کٹ رہے ہیں، زمین سکڑتی جا رہی ہے۔ نمبر 2، آلودگی بڑھ رہی ہے، گاڑیوں، کارخانوں اور فیکٹریوں نے زمین کی فضا گندی کر دی ہے، موسم بدل رہا ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، برف پگھل رہی ہے، سمندر چڑھ رہے ہیں، زمین پر کبھی بڑا زلزلہ، کبھی آتش فشاں یا آسمان سے کوئی بڑا پتھر گر سکتا ہے جو پوری زمین کو تباہ کر دے۔ انسان ہمیشہ نئی چیز تلاش کرتا ہے، اس کے دل میں سوال رہتا ہے میں کہاں تک جا سکتا ہوں؟ یہ سب وجوہات مل کر ایک دن انسان کو زمین چھوڑنے پر مجبور کریں گی۔ سوچو وہ دن کیسا ہوگا جب دنیا بھر میں لوگ شور مچا رہے ہوں گے، ٹی وی پر خبریں چل رہی ہوں گی، آج انسان زمین چھوڑ کر ایک نئی دنیا کی طرف جا رہا ہے، بڑے راکٹ تیار ہوں گے، لوگ اپنے گھر چھوڑ کر خلا کی طرف جانے کی تیاری کریں گے، راکٹ آسمان میں گرجے گا، آگ کے شعلے نکلیں گے اور آہستہ آہستہ وہ زمین سے اوپر اٹھ جائے گا۔ انسان کھڑکی سے نیچے دیکھے گا، زمین چھوٹی ہوتی جائے گی، پہلے شہر نظر آئیں گے، پھر بادل، پھر پوری زمین ایک نیلا سا گولا بن جائے گی۔ یہ منظر اتنا خوبصورت ہوگا کہ انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ وہ خوش بھی ہوگا اور اداس بھی۔ خوش اس لیے ہوگا کہ اس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، اداس اس لیے کہ وہ اپنی ماں زمین کو چھوڑ رہا ہے۔ جب انسان مریخ پر پہنچے گا تو وہاں سب کچھ مختلف ہوگا، ہوا نہیں ہوگی، اس لیے آکسیجن کے ٹینک ہوں گے، کھانا زمین سے لانا پڑے گا یا خود اگانا ہوگا، پانی برف سے نکالا جائے گا، گھر شیشے یا لوہے کے گنبدوں میں ہوں گے۔ پہلے کچھ سائنسدان اور انجینئر وہاں رہیں گے، پھر آہستہ آہستہ اور لوگ جائیں گے، اس کے بعد وہاں بچے پیدا ہوں گے۔ ان بچوں کے لیے زمین صرف ایک کہانی ہوگی، وہ کہیں گے کہ میرے دادا دادی زمین پر رہتے تھے۔ جب انسان دوسری دنیا میں لمبے عرصے
عرصے تک رہے گا تو اس کا جسم بدلنے لگے گا۔ مریخ کی کشش ثقل زمین سے کم ہے، اس لیے انسان وہاں تھوڑے لمبے اور ہلکے ہو جائیں گے۔ سورج کی روشنی مختلف ہے تو ان کی آنکھوں کا رنگ بھی بدل سکتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ انسان نئی شکل اختیار کرے گا۔ کئی سال بعد زمین خالی ہو جائے گی، صرف چند یادگاریں، پہاڑ، دریا اور عمارتیں رہ جائیں گی۔ شاید کہیں کہیں روبوٹ زمین کی نگرانی کرتے ہوں۔ انسان نئی دنیا میں بس چکا ہوگا اور زمین ایک کہانی بن جائے گی۔ لوگ اپنے بچوں کو بتائیں گے کبھی ایک سیارہ تھا نیلا خوبصورت، جہاں بارش ہوتی تھی، جہاں درخت ہوا میں جھومتے تھے، جہاں ماں اپنے بچوں کو لوری سناتی تھی۔ وہ زمین کی تصویریں دیکھیں گے اور کہیں گے کاش ہم اسے دیکھ پاتے۔ انسان کا زمین چھوڑنا ختم ہونے کی علامت نہیں ہوگا، یہ ایک نئی شروعات ہوگی۔ انسان علم، ہمت اور امید کے ساتھ ایک نئی دنیا بنائے گا، لیکن ایک بات ہمیشہ سچ رہے گی، چاہے ہم کہاں بھی چلے جائیں، چاہے کتنے ہی دور رہیں، زمین ہمیشہ ہمارے دل میں رہے گی، کیونکہ زمین صرف ایک جگہ نہیں، یہ ہمارا پہلا گھر، پہلا پیار، پہلی ماں ہے۔